السلام علیکم جناب، میرا نام شفق ہے اور میں کنڈیم کرتی ہوں جو نور پور شرما نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس عورت نے یہ بکواس کی ہے کہ کیوں ہمارے نبی نے 9 شادیاں کی اور انہوں نے آخری شادی جو کی حضرت بی بی عائشہ سے، جو اماں عائشہ ہیں، ان سے کی، اور وہ 9 سال کی عمر میں کی۔ جناب علی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کے مذہب میں جو آپ کے کرشنا اور آپ کے رام اور آپ کے یہ اور آپ کے تین اور آپ کے پین اور آپ کے اے اور آپ کے پے بھگوان ہیں، انہوں نے کتنی شادیاں کی، ان کی کون سی رادھا، اور ان کی تو گرل فرینڈس تھیں، انہوں نے تو سائڈ پہ ایک ایک رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے تو جو کیا ہوا تھا، اگر ہم اس کی بات کریں تو بات بڑی غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا نہیں کہ آپ کسی کے مذہب کے بارے میں اس طرح سے بات کریں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے شادی کی۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ ہر انسان کی چھوٹی چھوٹی عمر کی ہر انسان کی 12 15 14 مور دین 25 10 سے زیادہ تو بیویاں ہوتی تھیں۔ یہ ان کا رواج تھا، یہ ان کے اندر ایک کلچر تھا۔ جیسے ہندوستان میں کلچر ہے نا کہ ایک گرل فرینڈ رکھو، 2-3 گرل فرینڈ رکھو، ایک بیوی رکھو، اور ہر بندہ یہ فالو کر رہا ہے ہندوستان میں یہ کلچر۔ اس طرح سے عرب کا ایک کلچر تھا کہ 4 5 9 10 11 12 جتنی بھی چاہیں شادیاں کرو اور بیویاں رکھو ایٹ اے ٹائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی حضرت بی بی خدیجہ سے، جن کی عمر 45 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور وہ بیوہ تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں ہمارے نبی نے کوئی شادی دوسری نہیں کی۔ اسلام آنے کے بعد جب نبی نے دوسری شادی کی تو ان کی پہلی بیوی اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شادیاں کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں، تو انہوں نے، کیونکہ نبی نے ساری ایسی شادیاں کی تھیں جو بیوہ تھیں، جو طلاق کے سروں پہ چادریں ڈالی تھیں، تو صرف اور صرف ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے کہ کہیں امت صرف اسی بات کے اوپر اتفاق نہ کرے، کیونکہ نبی کے جو عاشق ہیں وہ صرف وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو نبی نے کیا، کہ امت صرف اور صرف اس بات پہ اتفاق نہ کرے کہ کنواری لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو نہ شادی کی جائے، یا چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے نہ شادی کی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے حضرت بی بی عائشہ کا رشتہ قبول فرمایا، اور انہوں نے ان سے شادی کی۔ 6 سال کی عمر جب ان کی تھی تو ان کا نکاح ہوا، اور پھر جب وہ بالغ ہو گئیں، اکارڈنگ ٹو سائنس بالغ ہو گئیں، تو ان سے پھر انہوں نے باقاعدہ رخصتی وغیرہ ہوئی، اور ان سے ان کا ازواج کا رشتہ بنا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ کیوں نہ کریں، وہ ہمارے سردار ہیں، ہمیں اپنے سردار کو دیکھ کے چلنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم مسلمانوں کو وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا۔ اگر ہمارے نبی ایک کنواری اور ایک کم عمر خاتون سے شادی نہ کرتے تو آج ہمارے مسلمانوں میں کوئی آدمی نہ کرتا۔ سب کہتے ہیں نبی نے تو کنواری عورت سے شادی نہیں کی، میں تو نہیں کروں گا کنواری سے شادی۔ نبی نے شادی کی، کیوں؟ کیونکہ نبی کو ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو آدمی ہیں، ان کو بتانا تھا کہ بھئی تم کنواری سے بھی شادی کر سکتے ہو، تم بیوہ سے بھی شادی کر سکتے ہو، تم طلاق یافتہ سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ بہتر تو یہ کہ ایک شادی چلو کنواری سے کر لو، تو باقی تم 4 شادیاں یعنی کہ 3 شادیاں اور کرو، اور دوسری عورتوں کو تحفظ دو جو کہ بیوہ ہیں، جو کہ طلاق یافتہ ہیں۔ ان کو کیا ہے یار، ان کو کون اپنائے گا انہیں؟ اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد جن صحابہ اکرام کے پاس 10 کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں کا رواج تھا، کوئی کسی کے پاس 15 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 20 بیویاں ہیں، پھر وہ شکایتیں بھی لگاتی تھیں کہ بھئی یہ تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملتا ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادیوں کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ صرف ایک ٹائم میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ
اب 4 بیویاں منتخب کر لیں، 4 بیویوں کو رکھیں اور باقی بیویاں آپ چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی ان سے کوئی اور نکاح کرے، اور وہ ایک یعنی کہ ہر عورت کو، ہر شخص کو انصاف مل سکے. اور 4 شادیاں بھی اس صورت میں رکھیں جب آپ برابر سے حقوق پورے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ سے شادی کری اور پھر اس کے بعد دن رات انہی کے ساتھ رہتے تھے. نہیں، وہ سب تمام اپنی ازواج مطہرہ کا حق برابر سے ادا کرتے تھے. اور اگر آپ کو اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی بات ایسی ہے جو کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں، تو آپ بکس پڑھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. ان پہ الزام لگانے سے پہلے، ان کے متعلق نعوذ باللہ استغفر اللہ فالتو بات کرنے سے پہلے کم سے کم پڑھیں تو صحیح، کم سے کم سرچ تو کریں. آئیے، میں بڑے دل سے کنڈیم کرتی ہوں. کون لوگ، اچھی وہی بات ہے نا، کون لوگ ہیں یہ، کہاں سے آتے ہیں یہ، ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں بات کریں گے. ارے بھائی، تمہارے تو جو ٹی اور پی اور ٹی ہیں، ان لوگوں نے تو گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی بھائی، ننگے گھومتے تھے. تم اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے عورت کو عزت دی، اس اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے سب سے پہلے عورت اور ماں کے حق کے بارے میں بتایا. لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. ایک صحابہ اکرام تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یا نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا جب میں مسلمان نہیں تھا، اور میں آپ سے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سے جو گناہ ہوئے، تم پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب تم ایمان لے آئے ہو، تو وہ تمام گناہ تم پر معاف ہیں اکارڈنگ ٹو جو اللہ کا قانون ہے. اس قانون کے مطابق نبی نے اپنا قانون تو خود سے تو نہیں بنا دیا نا، یہ اللہ نے قانون بنایا کہ بس مسلمان جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہوا بچہ. ان کا دل بڑا بھاری تھا صحابہ اکرام کا. انہوں نے کہا نبی میں پھر بھی سن تو لیں آپ، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات تو سن لیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے میری چھوٹی سی بچی تھی، وہ 8-10 سال کی تھی. I'm not sure what the age of the baby. وہ میں اس کو لے کر گیا جنگل میں، گڈھا کھودا. جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو میرا پسینہ صاف کر رہی تھی، اور میں اس کو گڈھے میں دبایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگی. تو اس سے وہ عربی میں بولنے لگی کہ بابا مجھ پہ مٹی نہیں ڈالو، میں مر جاؤں گی بابا. اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور وہ مجھے دیکھتی رہی، روتی رہی، اور میں اس کو وہاں پہ دفنا کر آ گیا. کیونکہ یہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دو، جو آج ہندوستان کا رواج ہے، جو آج ہندوستان کا رواج ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دو، یہ عرب کا رواج تھا. تو نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اتنا روئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ جو بندہ مسلمان ہو گیا اس پہ سارے گناہ معاف ہیں، تو میں ابھی تمہیں اس چیز کی سزا دیتا. انہوں نے تو ہم لوگوں کو، ہم عورتوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مرنے سے بچایا ہے یار. اور آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. تمام دنیا کے مسلمان، بھلے عورتیں پردہ کریں نہ کریں، بھلے مرد جس بھی اولیے میں گھومیں، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ہم کب تک چپ رہیں گے؟ میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، میں کچھ کام نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی، چپ رہتی ہوں، دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، سنتی ہوں، سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، چپ رہتی ہوں. کب تک چپ رہیں گے ہم؟ ہمیں بولنا ہے، ہمیں سب کو بولنا ہے. آپ سب اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے اپنے پیجز پہ لگائیں تاکہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے. کیونکہ دیکھیں، میں ایک ایسی عورت ہوں جس نے نبی کے بارے میں بات سنی، اور اس کے بعد میں نے اس کو، کیونکہ میری والدہ میلاد وغیرہ پڑھتی تھیں اور مجھے کچھ باتیں معلوم تھیں اور مجھے میرے مذہب سے انٹرسٹ ہے، تو میں نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن میری اولاد جس کو میرے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جو مسلمان ہے میری اولاد، کیونکہ میں مسلمان ہوں، جس کو اس مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہ یہ ساری باتیں سنیں گے. کیا وہ یہ اپنے دل میں لے کر نہ بیٹھیں گے؟ اگر آج آپ لوگوں نے نہیں اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی تو یہ لوگ بکواس کرتے جائیں گے اور ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے جائیں گے. اور کل ایسا نہ ہو کہ ہم جنت میں بیٹھیں اور ہمارے بچے
مسلمان ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں آئیں. اپنی اولادوں کو بچائیں ان فتنوں سے. شکریہ.